ضلع مانسہرہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے بعد عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دیہڑی دار طبقہ ہو، مزدور ہوں یا چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، تمام ایسے لوگوں کی مالی حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ مانسہرہ پریس کلب میں صحافیوں کی جانب سے موجودہ ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، وفاقی وزیر، سینیٹرز اور سابق ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مالی مدد کی جائے۔ سینئر صحافی خاور شہزاد عباسی، راجہ کامران اور یاسر خورشید نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کے گھر میں آٹا تک نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، خاور عباسی میں سینئر صحافی مانسہرہ سے ایک زمانے سے صحافت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ جو حالیہ ایک شدید پریشانی بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی، جہاں سے اٹھا تھا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کی امن ہو گیا، اب پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس موجودہ حالات میں ہمارے ارد گرد بہت سے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری مخیر حضرات سے، جو سینیٹر صاحبان ہیں، وفاقی وزراء ہیں، ایم پی اے صاحبان، سابق ایم پی ایز، ضلع ممبران جو سابق ہیں، یا مخیر حضرات خاص طور پر بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر مانسہرہ میں، ان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد جس جگہ پہ بھی اپنے آس پاس میں کسی کو فوڈ راشن کا پیکج دے دیں، فوڈ کا پیکج دے دیں، تاکہ ان لوگوں کا چولہا نہ بجھ سکے۔ تو میری ضلع انتظامیہ سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے پاس جو ریلیف میں جو پیسہ ہے ان میں فوری طور پر ہاسپیٹلس کو بھی بہتر کیا جائے۔ ہاسپیٹل کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ لوگوں کو فوڈ آئٹم دیے جائیں۔ جہاں تک ہاسپیٹل کی بات آ گئی تو میں ایک بات کرنا یہاں پر بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر شہزاد کے ایم ایس بننے کے بعد مانسہرہ اسپتال الشفا انٹرنیشنل کی طرح مجھے نظر آیا ہے۔ صاف ستھرا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو مراحت بھی مل رہی ہیں، سہولیات بھی مل رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی بھی کوششیں ہیں، وہ بھی دن رات کام کر رہے ہیں۔ تو میں پولیس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ بھی کام کری۔ اب مخیر حضرات کا اور خاص کر مجھ پہ بھی ایک فرض ہے، ایک چیز ہے کہ میرے اوس پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے تو میں ایک بندے کو پہنچا دوں، دوسرے کو پہنچا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار خیر ہوگا۔ یہ اس مشکل وقت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے اور سوچ کی موقع ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ بھی آگے رمضان آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس میں ہم اب زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تو فوری طور پر ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بہتر کریں گے۔ تھینک یو جی۔ راجہ کامران جی، نائب صدر پریس کلب مانسہرہ۔ تو آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے مانسہرہ میں، جتنے بھی مزدور طبقہ لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان سب کی نظریں موجودہ حکمرانوں پر ہیں، سابقہ حکمرانوں پر ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جس طرح ووٹ کی پرچی ہر گھر میں یہ پہنچا رہے تھے، اسی طرح کم از کم 1 2 3 ماسک ہوں، سینیٹائزر ہو، یہ عوام کو پہنچائیں۔ اور جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ تھا، ان کے راشن کا بندوبست کریں۔ تو زکوٰۃ کا جو زکوٰۃ دینے والے حضرات ہیں، زکوٰۃ کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے، تو اپنے ارد گرد دیکھیں اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کریں۔ ناصر بھائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ جو آواز اجاگر کر رہے ہیں، اس میں میرا بھی آپ نے حصہ ڈالا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں ناصر بھائی پوزیشن یہ ہے نا، عوام میں خوف ہے نا، اور یقین مانے ناصر بھائی کہ عوام میں جو خوف ہے وہ کرونا سے زیادہ بھوک کا خوف ہے۔ اس وقت جو مزدور دار طبقہ ہے پریشان حال ہے، اور یقین مانے کہ خوف کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے۔ اور مانسہرہ کی 2 دن سے یہ پوزیشن تھی کہ آٹا بھی ختم ہو گیا تھا مانسہرہ میں، مارکیٹ میں آٹا بھی نہیں تھا۔ میں یہ اپیل کروں گا عمران خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے، اور جو بھی مانسہرہ کے تمام نمائندے ہیں۔ دیکھیں، اس میں اگر اس بار سردار یوسف صاحب نہیں جیتے ہیں تو 35 سالوں نے اس ضلع پہ حکمرانی کی ہوئی۔ کیپٹن صفدر صاحب اس ضلع سے ان کا تعلق ہے، اتنے بڑے ان کے پاس اللہ نے دیو، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ آئیں مل کر ہم سب صحافی حضرات آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان جگہوں پہ ان لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے جو صحیح حقدار ہیں اور اس وقت پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ناصر بھائی، اگر ہمارے پاس جو کچھ گنجائش تھی یہ صحافیوں کے پاس، وہ تو اپنا ڈونرز کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کو ہم ان بڑے لوگوں کی امداد کے بغیر نہیں حل کر سکتے۔ ان کے مسئلے ہمیں وہ اپنا مسئلہ سمجھ کے بتاتے ہیں، بھئی آپ صحافی بھائی یہ بات ہے، صحافی بھائی کہیں سے امداد ملے تو بتا دو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان کے لیے کہاں جائیں۔ اسی لیے میں آج آپ کے ذریعے یہ پیغام نشر کر رہا ہوں کہ یقین مانے میرے پاس ایسے لوگ ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں آٹا نہیں ہے، اور اس خوف سے اگر اپنے گھر آٹا بھی ہے نا، یقین مانے کھایا نہیں جا رہا ہے، وہ میرے بھائی کے پاس آٹا نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے ذریعے ضرور کسی نہ کسی مخیر ذات کے دل پہ یہ بات اترے گی انشاءاللہ۔